کہ بغیر حدیث کے ہم قرآن سے کام لے لیں گے، حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ ایک شاعر کے کلام کو بھی ہم بغیر متکلم کو دیکھے ہوئے اس کا کلام نہیں سمجھ سکتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں جب تک کہ ان لوگوں سے مدد نہ لیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو؟ چانچہ ایک شعر پیش کرتے ہیں مولانا شاہ ابراہیم صاحب بتاتا ہوں کہ خات علی امر قبا یا لیتا نہیں سوا، ایک عمر خیاط نے، درزی نے میرے لیے قبا سی دیا، کاش کی اس کی دونوں آنکھیں برابر ہو جائیں. درزی نے میرا کپڑا سی دیا قبا، کاش کی اس کی دونوں آنکھیں برابر ہو جائیں. شاعر کہہ رہا. تو جو شاگرد اس وقت بیٹھے تھے وہی اس کا مطلب سمجھ سکتے ہیں، ورنہ ایک صدی کے بعد اس کے معنی 100 برس کے بعد 2 معنی پیدا ہو جائیں گے کہ دونوں آنکھیں اس کی برابر ہو جائیں. یعنی ایک کہانی تھی ایک اچھی تھی، تو دونوں آنکھیں برابر ہو جائیں. اس کے ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ دوسری والی بھی کہانی ہو جائے، خراب ہو جائے، اور ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ دونوں اچھی ہو جائیں. تو یہ معنی مفہوم متعین کیسے ہوگا؟ جنہوں نے اس شاعر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس خوشی میں کہا تھا یا ناراض ہو کر کہا تھا. اگر مسکراتے ہوئے خوش ہو کر کہا تو دعا ہو جائے گی کہ اللہ اس کی ایک آنکھ خراب ہے تو دونوں آنکھیں برابر کر دے، یعنی جو خراب والی وہ اچھی ہو جائے. اور اگر غصے میں خراب سی دیا اور غصہ چہرہ لال ہے، وہ کہہ رہا خدا کر اس کی دونوں آنکھیں برابر ہو جائیں، تو معنی یہ ہو جائیں گی کہ جو اچھی ہے وہ بھی خراب ہو جائے. صاحب ایک شاعر کا کلام بغیر اس کی صحبت یافتہ شاگردوں کے حل نہیں ہو سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بغیر صحابہ کی مدد کے، اور صحابہ کو معیار حق جو نہیں سمجھتے کیا حال ہوگا ان کو، ان ظالموں کا کیا حال ہوگا، کہاں سے ان کو حق ملے گا جس نے تو بنیادی گرا دی. لہذا صحابہ سے پوچھنا پڑے گا. صحابہ بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس وقت خوش تھا یا آپ کے چہرے پر ناراضگی کے اثر تھا، تب حدیث کا مفہوم متعین ہو جائے. اس کے بعد اور آگے دیکھیے، آپ نے کہا ایک شخص آ رہا ہے اور ہم نے کہا روکو مت آنے دو. اس کے معنی کیا ہے کہ اس کو روک دیجیے، آنے نہ دو. اور میں نے کہا روکو مت آنے دو. الفاظ وہی ہیں کہ نہیں؟ کیوں صاحب الفاظ میں اضافہ ہے اس کے اندر؟ وہی الفاظ ہیں، معنی بدل گئے. جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں، اگر میں نے محبت سے مسکراتے ہوئے کہا تب اس کا معنی کیا ہو جائیں گے کہ آنے دو. اگر میں خبردار ذرا چہرہ آپ نے دیکھا ناراضگی کا، رکو مت آنے دو، تو آپ نے میرے لب و لہجے کی گرمی اور شدت لفظ سے سمجھ لیا کہ اس کو آنے نہیں دینا چاہتے. کیا 100 برس کے بعد میرے اس جملے کا حل کوئی کر سکتا ہے؟ دوستوں صحابہ کی عظمتوں سے جو سینے محروم ہوئے، یاد رکھیے بس وہ شاہراہ سے ہٹ گئے.